یہ اب جاننا چاہ رہا ہوں، دیکھیے سیدہ ختیجہ کی زندگی لیجئے تو آپ کی پیالی والی بات بھی آپ سامنے رکھیے، جب دعوت دی آپ نے سرداروں کو تو آپ کا کھانا پکانے کی مثال بھی سامنے رکھیے، آپ کے اتنے خادم اور نوکر ہیں پھر بھی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کا مثال لے لیجئے، ایک رسول کی بیٹی جو سرداران جنت خود اپنی ذاتی کیپیسٹی میں ہے، وہ چکی بھی پیستی ہے، پھر وہ بھوک بھی کاٹتی ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں تو وہ روزے بھی رکھتے ہیں۔ یہ سارا کردار جو ہے یہ دیکھ کے کیا ہم ناکام بحیثیت افراد ہوئے ہیں، بحیثیت ماں باپ، بحیثیت عالم ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت نہیں دے سکے؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا کہ ایجوکیٹ ہی نہیں کیا گیا۔ سب سے پہلے تو پیرنٹس کو بھی، بچوں خود بھی تو ایجوکیٹڈ ہو۔ میں یہی بات کر رہی ہوں، وہ بس جو غلطی ہوئی تھی نا وہ دہرائی جا رہی ہے، وہ صحیح نہیں کی گئی ابھی تک، وہ درست نہیں کی گئی ابھی تک۔ آپ کی سب سے زیادہ کس چیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے؟ بچوں کے سکول پہ، کس پہ؟ یا دیکھیں بچوں کے سکول پہ تو بہت سی توجہ ہے آج بھی پیرنٹس کو، لیکن اصل میں بچوں کو جو ایجوکیٹ کرنے کا مرحلہ ہے، جو اللہ کی طرف راغب کرنے کا جو بچوں کا سلسلہ ہے کہ پیرنٹس کا بچوں کو بتانا، ماں باپ وہ نہیں ادا کر رہے۔ بچوں کو سکول بھیج رہے ہیں، ٹیوشنز بھیج رہے ہیں، یونیورسٹیز بھیج رہے ہیں، کالجز میں بھیج رہے ہیں، اچھے اچھے اداروں میں بچوں کو بھیج رہے ہیں، لیکن بیسیکلی بچوں کے اندر جو چیز ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان، وہ بچوں کے اندر داخل نہیں کر رہے۔ اس کے لیے بچوں کو کوئی ایسا راستہ نہیں دے رہی کہ جس پہ بچے جب اس راستے پہ گامزن ہو کر تو اپنے مجھے منزل لگتا ہے تک سب سے اس کا اچھا طریقہ جو ماں باپ دے سکتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ وہ بن کے دکھائیں اپنے پیرنٹس کے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ سب سے وہ جیسے کہ ابھی قبلہ عرض کر رہے تھے کہ وہ قربانی کسی نہ کسی کو دینی پڑنی ہے۔ جب آپ اپنی جو طولانی خواہشات کا تلسم ہے اس کو آپ نہیں دبائیں گے، وہ آپ نہیں روکیں گے، اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے ابھی بھی ہیں، لیکن وہ تقریباً 5% ہی ایسے پیرنٹس ہونے ہیں کہ جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنی بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ بچوں سے قربان کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، یا وہ عمل کرتے ہیں کہ جو بچوں پہ پازیٹیو تاثر جائے، اچھا تاثر جائے۔ اگر آپ پڑھاتے بھی ہیں، آپ استاد بھی ہیں، سب سے زیادہ چیز متاثر کیوں کرتی ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے خانم نے کہا نا کہ ٹک ٹاک جو ہے یہ زیادہ ان ہے، میں اس پہ یوں سمجھتا ہوں کہ ٹک ٹاک کے اندر کوئی دلچسپی ہے تو وہ فیمس ہے نا۔ آپ کے اندر لوگوں کو دلچسپی ہوتی تو آپ بھی ایک فیمس اسکالر ہوتے، آپ کی بھی بات سنتے، تو آپ کیوں اتنے انٹرسٹنگ نہیں بن سکے شکل و صورت کی صورت میں؟ میں مثال دے رہا ہوں، عقل کی صورت میں، اخلاق کی صورت میں، تعلیم کی صورت میں، خطابت کی صورت میں، کہ لوگ آپ کو ایک ٹک ٹاکر سے زیادہ اہمیت دیں۔ دیکھیں پہلے تو ایک تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، والدین کی تعلیم، یہ ایک پوائنٹ سمجھ لیجیے۔ اس پوائنٹ کو بیان کیا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تعلیم کا مقصد ہرگز ذہن اور یہ کتابوں کو پڑھانا اور ذہنی نشو و نما نہیں ہے۔ اچھا، نصاب کو پڑھانا نہیں ہے، بلکہ نصاب بھی پڑھانا ہے، بتانے لگا، صرف نصاب نہیں پڑھانا۔ ہاں نصاب بھی پڑھانا ہے لیکن صرف نصاب نہیں۔ تو ان سے جب پوچھا گیا پھر اصل مقصد تعلیم کا کیا ہے تو انہوں نے فرمایا عزم اور ارادہ کی تربیت، عزم اور ارادے کی تربیت۔ یہ ارادے ہیں جو ہمارے کچے ہوتے ہیں تو ہمیں بار بار گناہ یا اس طرف لے جاتے ہیں جس طرف نہیں جانا، اور ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم ان ارادوں بچے کو پرعزم کریں خیر پر رہنے کے لیے۔ آپ کتاب کون ہے جس کو نہیں پتا وہاں بے حیائی دیکھی جاتی ہے یا بے حیائی نہیں دیکھنی چاہیے؟ سب کو پتہ ہے، لیکن کیا کوئی ایسا ہے جو اس عزم اور ارادے کی تربیت کر رہا ہو کہ بچہ ایک دفعہ گیا دوبارہ نہ جائے؟ نہ ماحول ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ استاد ہے، نہ کوئی ریلیجیس اسکالر ہے۔ ایک جملہ میں خانم سے لے لوں۔ پہلے جیسے کہ ابھی قبلہ نے عرض کیا، میں عرض کرتے چلوں کہ پہلے ہی وہ تربیت ہونی چاہیے تاکہ عزم اور ارادے کی قوت پیدا ہو سکے۔ جب آپ کی تربیت نہیں ہوئی ہوگی، آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا ہوگا، تو آپ کا مائنڈ سیٹ کیسے ہوگا کہ آپ نے کس راستے پہ چلنا ہے، کیا چلنا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ جو بات آپ سیرت سیدہ فاطمہ کی بیان کر رہے ہیں اور قدرتی بات ہے، دیکھیں موضوع اس کی طرف چلا گیا، ہم نے